جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ صبر کرنے والا وہ ہے جو شکایتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو کوئی اپنے دوستوں کی ہر غلطی پر انہیں سزا دے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان میں فرق کرنا مشکل ہے۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں سے ہی کی جاتی ہیں، لیکن ایک زہر کا قطرہ اور دوسرا سلسبیل کا ہے۔ آوارہ گردی یعنی عیاری ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے۔ اگر اسے سر چھپاؤ گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے، اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جائے گا۔ انصاف کرنے والا بننا چاہتے ہو تو جو بھی تمہارے پاس دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو تم اس کے ہاتھ کو تھام لو۔ وہ تمہارا دوست ہے جو تمہاری بڑی کوتاہیوں سے پردہ فاش کرے۔ وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ جس کا دل شیشے کا بنا ہو اس کے لیے پتھر کی دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ اللہ کی بہترین نعمت ایک اچھے دوست کا مل جانا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو، ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اپنی سوچ اور حالت کو نہیں بدلتا، اللہ بھی ایسے شخص کے حالات نہیں بدلتا۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کو دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو حسد کے آس پاس بھی مت بھٹکو۔ زندگی کی سب سے زیادہ بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار ہوتا ہے۔ جو چیز نفرت کی وجہ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق کا محتاج ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک، غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں لگا رہے جو کہ وہ ہے نہیں۔ جب آپ نیا کام شروع کرتے ہیں تب آپ کام کو نہیں پرکھتے، کام آپ کو پرکھتا ہے۔ آپ جس حالت میں رہتے ہیں آپ کی حالت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ کسی کی بات سمجھنے کے ارادے سے سنو، جواب دینے کے ارادے سے نہیں۔
ضرورت مند انسان نے کبھی بھی اچھا سودا نہیں کیا۔ جس کی خواہشات کم ہیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دے گا۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں، قدموں تلے ہوتی ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ ہماری توجہ دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتی ہے۔ بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی بنیاد ہے۔ معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ جن کی آسمانوں پر تعریف کی جاتی ہے، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ انسان تب بھی بہت زیادہ ہنستا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ رو نہ دے۔ زندگی میں لوگ لوگوں کے ہاتھوں سے بہت سی ٹھوکریں کھا کر بس ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی حد تک۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ مدتیں ہو گئیں خطا کرتے، شرم آتی ہے اب دعا کرتے۔ اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت کمال تک پہنچتی ہے۔ علم کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جو علم تیرا باطن نہ سنوار سکے، ایسے علم سے جہالت بہتر ہے۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارا رزق کشادہ رکھنا۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ اچھا دکاندار وہ ہے جو اپنے فائدے میں گراہک کو بھی شامل کر لے۔ درجہ بدرجہ بلند ہونے سے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے سے تنہا رہ جانے کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدے مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہم ایسے حسابی کتابی ہیں جو پریشانیاں تو گن گن کر یاد رکھتے ہیں مگر نعمتیں یاد نہیں رکھتے، اور ہمارا مالک ایسا کریم ہے جو پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے اور نعمتیں بے حساب دیتا بھی ہے۔
اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو یقین جانیں پھر آپ سکون میں نہیں رہتے۔ جس طرح چراغ اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہوتا ہے، اسی طرح انسان عیش و عشرت میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دماغ ہیں، مگر ہمارے دماغ کے پاس کوئی دماغ نہیں۔ لوگوں کو علم سکھاؤ اور لوگوں سے علم سیکھو، اس طرح تم اپنا علم مضبوط کرو گے اور جو نہیں جانتے وہ جان لو گے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ تقویٰ اس دیوار کا نام ہے جسے بندہ اپنے اور گناہوں کے درمیان تعمیر کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں گی۔ وفا کا تعلق عورت اور مرد سے منسلک نہیں ہے، اس کا تعلق طبیعت اور نیت سے ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیرے اور مایوسیوں کے دور میں مشال جلائے۔ بے بس اور بے حس میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ بے بس کر کچھ نہیں سکتا، مگر بے حس کرنا کچھ نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین کاندھے پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ نفس کی 100% مخالفت کر لیجئے، خود بخود نفس پاک ہو جائے گا۔ کامیابی کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے اور اس روز ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب اور دوستی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دین لوگوں کی زبان کا چسکا بن چکا ہے اور وہ اس میں سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کی کاروبار کے لیے کافی ہو۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔ آسمان جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے، دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ صبح کی خاموش اور پرسکون روشنی کا مالک
ہمارا رب ہماری زندگی کو تمام مشکلات، آفات، شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ دعا کو ہوا کی طرح مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سب آپ پر ہے کہ آپ کھڑے رہنا، جمے رہنا چاہتے ہیں یا پھر خود کو بدلتے رہنا چاہتے ہیں۔ حرکت ہی زندگی ہے، وہ دکھ سے صبر کی طرف ہو، ناشکری سے شکر کی طرف، یا پھر ناکامی سے کامیابی کی طرف۔ سب کچھ کوشش ہے۔ جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل ایک موقع ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ نہ ملے۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا ہے۔ اناؤں کو کچلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ پہلا قدم دل اور ذہن پر اور دوسرا انا کے سر پر رکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر انسان دوسرے کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کچھ کھو دیں گے۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک، نہ اشارہ، نہ صدا جائے گی۔ زندگی ہونٹوں پہ بہتی ہنسی سے بہت مختلف ہے۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر خود سے مایوسی انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتے ہیں۔ جو سفر میں کانے اور خوش نہیں ہوتا، اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ کسی عام دوست کو برداشت کرنے پر اللہ یا تو اس کو خاص بنا دے گا یا آپ کو کوئی اور خاص دوست عطا کر دے گا۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان سے پیش آؤ گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ انسان ایک مکمل سودا ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی۔ اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جانچتے ہیں تو ہماری جانچ غلط ہے۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جس کو پورا کا پورا لیا جاتا ہے۔ ایک حصہ لے کر دوسرے حصے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ ہدایت انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، تبھی اجرت ملتی ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نفس کو مارے بغیر
تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس سے کبھی کبھی برا ہو جاتا ہے۔ اور جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو پھر مشکل راستوں پر سفر نہیں کیا کرتے۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں، جیسے برسوں کی عادت ہو۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہو یا غریب، خوبصورت ہو یا نہیں، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست پھر کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، جستجو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اس کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گے تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ دعا کیا کرتی ہیں؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل ہنر ہے۔ کبھی بڑے سے بڑا واقعہ حقیر لگنے لگتا ہے تو کبھی معمولی سے معمولی بات زندگی کا روگ بن جاتی ہے، کیونکہ وقت اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسی شاہراہ پر لے جاتا ہے جو نقشے پر موجود نہیں ہوتی۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ وفاداری اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے۔ سود کا پھل انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی بٹورتا پھر رہا ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ وقت بدلتا ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، ایک بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ بولتے رہا کرو، ورنہ دھار تیز ہوتی رہے گی من کی، تمہارا اندر بہت کاٹدار ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ ڈھونڈا تو ان کو جاتا ہے جو کہیں غائب ہو جائیں، کہیں کھو جائیں، جو خود منظر سے ہٹ جائیں، انہیں کیسے ڈھونڈا جائے؟ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، وہ اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں۔ سر اٹھانے کے لیے کورے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ آنسو بہہ جائیں تو اچھا ہے، من ہلکا اور زرخیز رہتا ہے۔ یہ خشک ہو جائیں تو دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ آنسو ہی ہماری آنکھ کا وضو ہوتے ہیں، سو آنکھوں کو پاک کرتے رہنا ہوگا۔
کفارہ ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ خدا کسی کی بات نہیں مانتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، تو یہ گمراہی ہے۔ موت کا مشاہدہ ہو جائے تو انسان بزرگ ہو جاتا ہے۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ اس کا مجرم بنا ہوا ہوں میں، جس کی رحمت کی انتہا ہی نہیں۔ ایک عمر اجالوں کے تعاقب میں گوا کر ہم شام کے منظر میں سحر ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوچھا محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا تاکہ ہر کم ظرف محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا کیا ہے؟ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک جال ہے کہ جس میں وہ آتا ہے جو اس کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور جس کی عقل میں کمی ہو اسے اپنی ذات زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا پیدا کرتی ہے، جبکہ آخرت کی فکر دل کو روشن کر دیتی ہے۔ جہاں بولنا مناسب نہ ہو وہاں خاموش رہ جانا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ اپنے علم کے ساتھ دکھاوا کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا علم پہاڑ جیسا اور عمل چوٹی کے برابر ہوتا ہے۔ مصیبت کے لیے دعا کو تیار رکھو، نیکی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب محسوس ہوتی ہے۔ علم کی بھی ایک آفت ہے اور وہ تکبر ہے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ صاف ستھرا لباس پریشانیوں اور غموں کو ختم کرتا ہے اور نماز کے لیے بہترین ہے۔ نیکی وہ کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کی توفیق ملے۔ جو تم پر بیتے اسے برداشت کرو، کیونکہ برداشت کرنے سے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ دیکھو، خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت واضح ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ روز شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں،
جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ انسان جب تک اپنی انا کا بت پاش پاش نہیں کر دیتا اس کو سچی خوشی اور آزادی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے سچے بندے اس وقت ملتے ہیں جب انسان ان کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ یاد رکھو، نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور ان کے معنی کو روح سمجھو۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ مشرک اور کافر نہ بن اور سیدھا راستہ اختیار کر کہ شریعت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بندے اور کوئی راستہ نہیں چلتے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی دیکھ لے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ غم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی بن جاؤ گے۔ وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ جسے اللہ دلی سکون عطا فرما دیتا ہے اسی مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ تو لوگ دنیا کے باغوں میں بھی غمگین نظر آتے ہیں۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا رب یہ نہ کہہ دے کہ تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی عیش و عشرت میں کیوں نہ ہو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ سوچ ہی انسان کی اصل ہے، سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا اصل مردانگی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔
سچ موجود ہوتا ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ خیال پاک نہ ہو تو عمل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تمام ذلتوں کا سرچشمہ حسد ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، جھگڑنے کے لیے نہ پوچھو۔ کینہ اور حسد رکھنے والے کو کبھی آرام نہیں ملتا۔ حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تکلیف دہ وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر یا امیر بن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں ذلیل سمجھے تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ مخلص کی مخلصی کو ترازو میں نہیں بلکہ دل میں تولا جاتا ہے۔ ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور یقین کی خوبصورتی سے دور کرو۔ مایوسی کی کڑواہٹ سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ کے برتن ہیں، بس ان تمام برتنوں میں سے زیادہ محبوب دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ صاف ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ ہر طلب اور کوشش کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اپنا منہ بند رکھ کر لوگوں کو یہ سمجھنے دینا کہ آپ بے وقوف ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کھول کر لوگوں کے سارے شک دور کر دیں۔ دل کا تالا کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ کنجوس ہو۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے۔ توکل رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔
محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ہے، جانتے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لینا صرف محبت میں ممکن ہے۔ اندھیرا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ گفتگو صرف الفاظ کی بھیڑ نہیں ہوتی، یہ احساس اور جذبات کی محفل ہوتی ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی گناہ گار آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق اسے گناہ سے نکال سکتا ہے، اور آپ کی نفرت اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ مشکلوں کا آنا زندگی کا حصہ ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا زندگی کا فن۔ سچ بولنے والے ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتا ہے، دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ روٹنا چاہیے، پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹ جائے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں، وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ نیک اور خوش اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد ان چار کندھوں کو کبھی بھاری نہیں لگتا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کر برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اپنی مٹھی میں درد تھامے ایک سہمہ ضعیف مالی آنسوؤں سے کہہ رہا تھا، چند پتے یقین جانو بہار میں بھی ٹوٹتے ہیں۔ نگاہوں کے محافظ حقیقت میں قوم کی عزت کے بہترین محافظین میں سے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہیں دیکھ کر ہمیشہ حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیریں اور منصوبے اس زندگی کے لیے بناتا ہے جس کی اگلی سانس کا بھی یقین نہیں۔ اور قرآن مجید نے ساتھ دیا کہ بھٹکے ہوئے خود کو جب وہ ڈھونڈنے نکلا، کسی حقیقت کا صحیح وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچیں گے؟ اللہ کے اس کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اپنا فن ان لوگوں کو ضرور دکھائیں جو سبحان اللہ کثرت سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں تعریف کرنا۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، زندگی میں کبھی بے چینی اور مایوسی نہ دیکھو گے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانسوں کا نام ہے۔
انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا دسترخوان کھول دے، تو اس کا دل کھل جائے گا۔ اللہ کو یہ سننا بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے کہے کہ اے مولا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالی ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ انسان کو اس کی امیدیں دھوکہ دے جاتی ہیں جو وہ دنیا سے وابستہ کر لیتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بات مانے بغیر مشکل راستوں پر چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عمر میں کوئی بڑا مل جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا، اور چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پھر وہ پوری ہو یا نہ ہو۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت جان کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو آپ اس سے کہنا کہ تیری رضا چاہیے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو منع نہ کرنا۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے، اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ راستے کی خاک سے اسے اس کا رزق مل جائے۔ خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے، اور یہ حکم بار بار دیا گیا ہے، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ مستقبل پر بھروسہ رکھو، مستقبل پر امید رکھو۔ مستقبل رحمت کا نام ہے۔ طلب مار ڈالتی ہیں اگر رب کے علاوہ کسی اور سے ہو۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموشی اختیار کر لینا، لیکن اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور دلوں سے بسائے جاتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے، اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ لوگوں کے سامنے آہیں نہ بھرو، کیونکہ تمہارے دل کا بوجھ صرف خدا ہی ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کی المناک فطرتوں میں ایک فطرت یہ بھی ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ
تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے ذہن کا استعمال کرو، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کرو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یاد رکھو کہ مال کا زیادہ ہو جانا ایک نعمت ہے، اور مال کی زیادتی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بے نمازی اللہ کا دوست ہو جائے؟ اچھے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں وہ آفتاب ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک حرام مال سے پرہیز نہ کرو گے۔ جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ زندگی نقصان میں ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا اس کے لیے بھرپور جواب ہے، اور اس کے لیے خوب تکلیف دہ بات ہے۔ سب آوازیں اپنی اپنی کہتی ہیں، کرتی ہے بس تیری باتیں خاموشی۔ غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ روح کی غذا اللہ کی محبت ہے۔ جب تک روح کو غذا میسر نہیں آتی، آدم ذات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چین رہتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے باہر نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو کچھ مل جائے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ۔ کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عشق درد ہے، اس لیے عاشق کو درد مند کہا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ مانگنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنا۔ دنیا کیا ہے؟ پر درد آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور سچ سے جدا کر دیتی ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دیں، کیونکہ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ عشق آ گیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی۔ جیسے سورج نکلا تو چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ اگر کوئی چیز عبادت کا بدلہ بن سکتی تو وہ اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسو ہوتے۔ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر تلاش میں رہیں، دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔
اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ انسان کی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگا ہوا ہوتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست۔ اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہر پرندہ اپنی اپنی قسم کے ساتھ اڑتا ہے۔ عقاب
عقاب کے ساتھ، کوے کووں کے ساتھ۔